الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج ہم پارہ 10 کے اندر باری تعالی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اس کو جانیں گے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے، مال غنیمت کے اندر کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے. جیسے وراثت ایک حصہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بٹوارا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے، اسی طرح اللہ کے لیے اسلام کی حقانیت، اسلام کی حفاظت اور دین کے قلعوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے، جو جہاد ہوتا ہے اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. لہٰذا ہم اس کے سمجھنے سے پہلے یہ آیت کریمہ کب اور کس وقت نازل ہوئی ہم یہ سمجھیں گے. سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عظیم الشان اور بے مثال اور تاریخی جنگ واقع ہوئی، جس میں حضرات صحابہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں جنگ کیا اور دشمنان اسلام ابو جہل کی رہنمائی میں ابو جہل کو سردار بنا کر اس کی قیادت میں انہوں نے جنگ کیا. لہذا ہمارے مسلمانوں کی تعداد حضرات صحابہ کی تعداد 313 کی تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد کافی زیادہ تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے اندر حضرات صحابہ کی تعداد کم اور مشرکین کی تعداد زیادہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں سارا جنگ کا معاملہ دکھا دیا کہ مشرکین زیادہ ہوں گے، تم کم ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آئیں گے تو اللہ نے سارا قصہ آپ کو خواب کے اندر بتا دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی. پھر اس کے بعد جب جنگ کا دن آ گیا تو حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں جنگ کے لیے نکلے. بظاہر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کم سے کم تھی، لیکن مشرکین کی تعداد اکثریت کے اندر تھی. کافی زیادہ تعداد مشرکین کی تھی، لیکن اللہ کی مدد ایسے تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ صحابہ جب دشمنوں کی تعداد کو دیکھے تو صحابہ کو ایسے محسوس ہوا کہ دشمنوں کی تعداد کم ہے اور ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جنگ جاری ہوئی اور یہ جنگ لڑتے لڑتے شیاطین مشرکین کے قریب آ کر کہنے لگے کہ تم لڑتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیاطین ان کو ابھارنے لگے. اب جو ہی جنگ جاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد سے
فرشتوں کو بھیجا جنگ بدر کے اندر، اور فرشتے آئے اور حضرات صحابہ کی نبی پاک کی خدمت، نبی پاک کی جو ہے مدد کے لیے ایسے اترے کہ فرشتے دشمنوں کا قلع قمع کر دیے اور دشمنوں کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ اور شیاطین نے دیکھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے، تو برجستہ ہو کر شیاطین نے مشرکین سے کہا کہ ہم یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ کی مدد کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم یہاں سے چلے جا رہے ہیں۔ شیاطین بھی اللہ کی مدد کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ حضرات صحابہ کی تعداد کم، لیکن حضرات صحابہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھا کہ ہتھیار سے، اسباب سے، ذرائع سے فتح نصیب نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی اور عزت انہی کے قدم بوسی کرے گی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑ کر کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو یقین کرتے ہیں انہی کے قدموں میں کامیابی آ گرے گی۔ صحابہ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی مدد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور توکل کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئی کہ حضرات صحابہ کو جنگ بدر کے اندر تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد فرمائی، اور فرشتوں نے دشمنوں کا قلع قمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ کے اندر اپنی مدد کو شامل حال رکھا۔ جب حضرات صحابہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے مسلمانوں، تم کو چاہیے کہ جب تم جنگ کے درمیان جاؤ گے تو تم میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، اپنے آپ پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فثبتو فرمایا، ثابت قدم اختیار کرو، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹو۔ پھر اللہ نے حضرات صحابہ سے اور اپنے نبی سے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جنگ کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ نے بتایا کہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، کہ اسباب کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، اپنے ایمان کے بلبوتے پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی اختیار کرو۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد جنگ کے اندر شامل حال چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور دل سے اللہ کو پکارنا ہے، دل کے اندر اللہ کا استحضار رکھنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، تیسری چیز فرمایا مدد حاصل کرنے کے لیے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میدان جنگ کے اندر بھی تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور درمیان جنگ میں بھی تم اپنے رسول کی بات مانو اور اللہ کی بات مانو۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ چوتھی چیز مدد حاصل کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس کے اختلاف سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ جو اختلافات تمہارے درمیان تھے دوران جنگ، تم کو اس کو یاد کر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے جدائیگی اختیار نہ کرو، ان سے دوری اختیار نہ کرو، بلکہ سارے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر، بھلا کر، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط کو مضبوط کر کے جنگ کے اندر آ جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا
کہ تم کو چاہیے کہ جنگ کے اندر ناموافق حالات پیدا ہوں گے، اور تم کو چاہیے کہ ان ناموافق حالات پر تم ایک دوسرے کو نہ ڈانٹو، نہ پکارو، بلکہ تم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کام لو۔ اور چھٹی چیز اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ چھٹی چیز اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم کفار کی طرح تکبر، انانیت کے اندر نہ اتر آؤ اور ریا نہ کرو، یعنی کہ ہم ہی جیتیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے، یا پھر ہمارے پاس اسلحے ہے اور ہمارے پاس اسباب ذرائع زیادہ ہے، ہم ہی جیتیں گے، یہ تم نہ سمجھو، بلکہ اپنے اندر تواضع، عاجزی، اخلاص، للہیت اپنے دل کے اندر بسا کر تم میدان جنگ کے اندر آنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک رہبری اور آدمی کو کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ بتایا کہ جنگ کے اندر کامیابی اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، آپسی اختلاف سے پرہیز کرنا ہے، اور فرمایا کہ ناموافق حالات اگر درمیان جنگ پیش آ جائے تو ناموافق حالات پر انسان کو چاہیے کہ وصبرو، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات اسی کے ساتھ ہے جو صبر کا دامن پکڑے رکھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تکبر کے اندر نہ آؤ، عاجزی، تواضع، انکساری، اخلاص، للہیت کے ساتھ جنگ کے اندر جہاد کرو، فتح تمہارے ہاتھوں میں آ کر رہے گی۔ اور جب حضرات صحابہ اور نبی نے اللہ کے اس احکام پر عمل کیا تو اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور جب کامیابی مل گئی جنگ بدر کے اندر، اور ایسی بے مثال کامیابی ملی کہ دشمن کے چھکے چھڑ گئے اور دشمن بھی ڈر گئے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے شامل حال رہے، یہ تعداد میں اتنے کم ہیں اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود فتح ان کو نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو 70 قیدی رہے، اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ نے ان کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر، ان سے کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر فاروق، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق، وہ تو دین کا بہادر پہاڑ تھا، دشمنان اسلام کو دیکھتا تو اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا ہوتی کہ دشمنوں کا صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ان کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس صف ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو خاکستر کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، نرم مزاجی آپ کے اندر زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی بات کو مانا، اور اللہ کے نبی نے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اور جو حضرات فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ہمارے 10 مسلمانوں کو تم اپنی زبان سکھاؤ، تم کتابت سکھاؤ، تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اور اس کے اندر ان 70 قیدیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا فدیہ دیتے وقت اپنے ساتھیوں کا فدیہ بھی انہوں نے ادا کیا، اور ایک ایک کا فدیہ کئی زیادہ تھا، بعض جگہ تو فرمایا کہ 40 اوقیوں کا تھا، اور ایک اوقیہ کئی درہموں کا ہوتا ہے۔ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے خواص کا، اپنے رشتہ داروں کا جب فدیہ ادا کیا تو آپ کے پاس سے مال ختم ہو گیا، اور حضرت عباس نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ محمد، میں نے فدیہ دے دیا میرا اور اپنے ساتھیوں کا، اب فدیہ دینے کے بعد میرے یہاں کہاں پر مال بچا ہے؟ اب کیا میں ایسے ہی رہوں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل میں یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے، جو آپ کے چچا تھے۔ حضرت عباس اس وقت خاموشی کے ساتھ اپنی بیوی ام فضل کو کچھ مال دیا، کچھ سونا دیا۔ سونا دے کر یہ کہا کہ اگر میں میدان جہاد سے واپس نہ آؤں تو یہ سنبھال کر رکھنا، اگر میں نہ آؤں تو اس کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خرچے کے اندر لانا، اس سونے کو خرچہ کر کے کھانے پینے کا سامان خریدنا اور اس کو استعمال کرنا۔ لیکن حضرت عباس نے اس بات کو خفیہ رکھا، چھپا کر رکھا۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میرے پاس اب مال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً یہ کہا کہ تم نے جو سونا چھپا کر رکھا ہے اپنے ام فضل بیوی کو جو دے کر آیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ کون سا مال، کون سا سونا، میں نے کب دیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہی سونا جو تم نے جنگ میں آنے سے پہلے ام فضل اپنی بیوی کو دے رکھا ہے۔ تو حضرت عباس پریشان کہ اس کو کیسے معلوم؟ تو اللہ نے فوراً آیت کو نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو تم لوگ چھپا کر جو کام کرتے ہو اور تم خفیہ طور پر جو معاملات کرتے ہو اور جو اعمال کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھے میرے اللہ نے مجھ کو بتایا ہے کہ حضرت عباس نے اپنے بیوی کے پاس سونا رکھ کر آیا ہے، اگر میں نہ آؤں تو اس کو اپنے لیے خرچ کرنا، یہ اپنے بیوی کو بتا کر آیا ہے اور یہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے مجھے آپ کی خبر دے دی کہ آپ نے اپنے بیوی کے پاس سونا رکھ کر آیا ہے۔ تو فوراً حضرت عباس پریشان اور برجستہ ہو کر اپنے نبی سے کہنے لگے کہ محمد تو واقعی اللہ کا نبی ہے، تو واقعی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر ہے، اور تیرے پاس واقعی معجزات کا خزانہ ہے، تو کوئی جادوگر نہیں ہے، تو کوئی خاندانوں کو توڑنے والا انسان نہیں ہے، بلکہ تو خاندانوں کو جوڑنے والا، حقانیت کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانے والا ایک علم بردار انسان ہے۔ تو پھر حضرت عباس نے اپنے محبوب بھتیجے سے کہا کہ محبوب میرے بھتیجے، میں اسی وقت تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اب مالداری کی کوئی فکر نہیں کروں گا، اب میں اس بات کی فکر کروں گا میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب کو کیسے راضی کر لوں اور میرے رب کے پاس میری مغفرت کیسے ہو جائے، میں اس کی فکر کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس کے اس ایمان کے جوش کو دیکھ کر اور حضرت عباس کے اخلاص کو دیکھ کر اور حضرت عباس کو اللہ نے آپ کے سامنے جو حقیقت کے دروازوں کو کھولا اور حقیقت جب آپ کے سامنے آ گئی، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ جب آپ کے سامنے ہو گیا تو آپ نے حق کو بغیر چوں چرا کیے کہ آپ نے حق کو قبول کر لیا، تو اللہ نے آپ کی اخلاص کو اور آپ کی فکر کو اور آپ کے قبولیت کو دیکھ کر اللہ نے آپ کو دنیا کا مالدار انسان بنایا اور اللہ نے آپ کو خوب مالداری عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا کے اندر وہ شرافت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان سے آپ کے دل کو متصف کر دیا اور آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ایمان کی برکت سے، اور اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں آب زمزم کی خدمت بھی لی کہ زمزم کے پانی کو دوسروں کو پلانے کی خدمت اور یہ شرافت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کئی سال تک لوگوں کو آب زمزم پلایا کرتے تھے اور اس کے خادم تھے، اللہ نے شرف قبولیت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو ہم کو یہاں سے اور تو ہم کو اور اللہ نے آگے فرمایا
کہ جو ہے انسان کو مال غنیمت اگر ہاتھ لگ جائے تو کیا کیا جائے، اور اس جنگ کے اندر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور وہ پہلی مرتبہ تھا مال غنیمت کا حاصل ہونا۔ اور مال غنیمت کس کو کہتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو دوران جنگ مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے جو مال ان کے ہاتھ لگتا ہے جیتنے کے بعد، فتح کے بعد، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کو میں نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، لیکن تمہارے لیے اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت تم کو حاصل ہوا ہے اس کو 5 حصوں کے اندر بانٹ دو۔ جب 5 حصے بنا دیے جائیں گے تو ایک حصہ اللہ کے نبی کے لیے نکال دو، اور اس ایک حصے کے اندر سے میرے محبوب کا حصہ ہوگا اور اس کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا حصہ ہوگا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک حصہ میرے رسول کے لیے نکالنے کے بعد باقی کے 4 حصے مجاہدین، یعنی کہ جو لوگ جہاد کے لیے آئے اور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں بغیر کسی معاوضے کے اللہ کے لیے لڑے، تم ان کے درمیان ان 4 حصوں کو بانٹ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا اعلان فرمایا کہ مال غنیمت کے اندر کتنے حصے کیا جائے اور کتنے حصے کس کو دیا جائے، یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا۔ اور اکثر اللہ کے نبی کے لیے جو حصہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس حصے کو سرکاری کی طرف منتقل کر دیتے اور کہتے تھے کہ اس کو یتیموں میں، غریبوں میں اور فقیروں میں، حاجت مندوں کے درمیان اس کو خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ ظرفی کی بات تھی۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے، کس کو کتنا دیا جائے۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر مسلمان دشمنان اسلام سے جنگ کرے، جہاد کرے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، تو پھر اس کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا مال غنیمت، تو یہاں پر فقہا نے یہ مسئلہ بتایا کہ اس وقت پہ بھی ویسے ہی کیا جائے گا کہ جو مجاہدین کے درمیان اتنا حصہ بانٹ دیا جائے گا، اور ایک حصہ یتیموں، فقیروں، مساکین کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں فوجی جو ملک کے کونے کونے پر رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کے بارڈروں پر رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور دہشت گردی سے اس ملک کو بچاتے ہیں، تو ان فوجیوں اور ملٹریوں اور پولیسوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی تو ایک مجاہدین کی جماعت ہے، یہ بھی تو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو مال غنیمت کا حصہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ فوجی لوگ سرکاری کی طرف سے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں اور یہ لوگ اجرت لے کر کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کو مال غنیمت میں سے کوئی مال نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ حضرات فقہا نے ہم کو اس کے ذریعے سے، اس کے ذیل میں، اس کے تحت میں حضرات فقہا نے ہم کو بتا دیا ہے۔ یہ جنگ بدر کا ایک قصہ تھا، اور جنگ بدر کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کو بتایا اور اس سے کچھ مسائل کو بتایا، اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان 10 مسلمانوں کے برابر کی طاقت لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ ایمان کی برکت سے۔ جنگ بدر کے اندر تعداد کم تھی، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ نے فرمایا کہ 20 مسلمانوں کی تعداد یہ 200 مسلمانوں کے برابر ہے، اور 100 مسلمانوں کی تعداد یہ 1000 مسلمانوں کی تعداد کے برابر ہے، اور 200 مسلمانوں کی تعداد 2000 مسلمانوں کی تعداد کے برابر ہے، یعنی کہ ایک مسلمان 10 مسلمانوں کے برابر ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان کا نور بھر دیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے اندر 10 مسلمانوں کی طاقت اللہ نے رکھا ہے، تو ایک مسلمان 10 دشمنان اسلام کو بآسانی کے ساتھ مار سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت، ایمان کا ولولہ اور تعلق مع اللہ مضبوط ہو، تو وہ ایک مسلمان 10 مسلمانوں کے برابر ہے، اور وہ ایک مسلمان 10 کفار کو، 10 مشرکین کو قتل کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں سے ہم کو بتایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جنگ بدر کا قصہ ختم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہاں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت وضاقت علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کی تو اس کے بعد ایک جنگ ہوئی حنین کے جگہ پر، جس کو جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ 14,000 یا پھر 16,000 مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن کفار کی تعداد کم تھی، تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم ہی آج جیتیں گے، ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، کوئی ہم پر غلبہ حاصل نہیں کرے گا، وہ لوگ مغلوب ہوں گے اور ہماری ہی جیت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرات صحابہ کا مقام بڑا ہے، لہٰذا صحابہ نے تعداد کے اوپر بھروسہ کیا، اپنے اسباب کے اوپر اور اپنے ہتھیار کے اوپر اور اپنی اکثریت کے اوپر صحابہ نے بھروسہ کر کے یہ کہا کہ ہماری ہی جیت ہوگی۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اس طرح کی بات کرے۔ اللہ نے فوراً ان کی پکڑ فرمائی۔ جیسے ہی جنگ جاری ہوئی، مسلمان لڑتے رہے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن قریب تھا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر کامیابی مل جاتی، ان کو جیت حاصل ہو جاتی، تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو اچانک دشمنوں نے ان کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیے، تو فوراً 10 صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، عباس، سفیان بن حارث اور ان کے بیٹے جعفر، اور حضرت اسامہ بن زید اور ایمن بن عبید اور فضل بن عباس، اور اسی طرح سے حضرت عباس کے بیٹے، ان کے علاوہ یہ 10 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور مابقیہ لوگ واپس جانے لگے ڈر کر۔ ایسے ان کے اوپر تیروں کی بارش دشمنوں نے برسایا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو آواز دلوائی کہ اور نبی نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ایک سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں خاندان قریش کا ایک انسان ہوں، میں خاندان قریش کا ایک بیٹا ہوں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیت اب ہماری ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پر کچھ مٹی کو لیا اور دشمنوں کی طرف پھینک کر کہا کہ اب جیت ہماری ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس نے حضرات صحابہ کی طرف پکار کر کہا کہ آ جاؤ، ہمارا نبی برحق ہے، وہ تم کو دعوت دے رہا ہے۔ پھر سارے صحابہ اللہ کی نبی کی طرف پلٹ کر آ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حضرات صحابہ کی مدد کی کہ ثم انزل اللہ سکینتہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر ایسے انعام اور ایسی نوازش تم پر برسائی کہ میں نے تمہارے درمیان جنگ میں فرشتوں کو میں نے اتارا، جیسے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجا تھا، لیکن جنگ حنین کے اندر تم کو فرشتے نہیں دکھے، لیکن دشمنوں کو فرشتے دکھنے لگے، اور دشمنوں کے اندر
رعب اور دبدبا اور ہیبت پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کو جیت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب سے پہلے ان پر یہ انعام کیا کہ فرشتوں کو بھیج کر دشمنوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کر دیا۔ اور دوسرا انعام اللہ نے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں جو خوف اور ہراس، جو ڈر پیدا ہو گیا تھا، اس کو سکون سے بدل دیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سکون پیدا فرما دیا۔ اور تیسرا انعام اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ دشمنوں کو مغلوب کر دیا اور ان کو ہرا دیا، اور وہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔ تو ہم کو یہاں پر جنگ حنین سے یہ بات معلوم ہو کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنگ حنین کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسباب پر اور اپنے اکثریت پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اللہ پر اعتماد کرے کہ جیت کا دینا اور ہرا دینا یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح کا ملنا، فتح کا نہ ملنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، تعداد پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جنگ حنین میں حضرات صحابہ نے اپنی تعداد پر، اکثریت پر اعتماد کیا، لیکن اللہ نے فوراً ان کو بتا دیا کہ تعداد پر بھروسہ نہیں، بلکہ فتح کا دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کو یہاں سے یہ سبق ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 کے اندر فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ یہاں سے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ غیر مسلمان ہوتے ہیں، اگر وہ مسجد بنا دے یا پھر مدرسہ بنا دے یا پھر مسجد کی کوئی مدد کر دے، مدرسے کی کوئی مدد کر دے، یا پھر مسلمانوں کی شادی بیاہ کرا دے، یا پھر کسی جگہ پر پائپ لائن لگا دے، یا پھر کسی جگہ پر غریبوں کو گھر دلا دے، تو کیا وہ لوگ اللہ کے یہاں اس کا بدلہ پائیں گے مرنے کے بعد؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ سمجھنا چاہیے کہ کب نازل ہوئی۔ اہل مکہ جو یہود تھے، وہ لوگ حاجی جب حج کے لیے جاتے تو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور مسجد حرام کا انتظام انہی کے ہاتھوں میں تھا، اور کعبۃ اللہ کے خادم بھی وہی لوگ تھے۔ تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ہم لوگ حجاج کو پانی پلاتے ہیں، اور مسجد حرام کا جو بھی انتظام ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی ہم خدمت کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ہم سے زیادہ کون افضل ہو سکتا ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی تردید فرمائی، ان کے بات کو دھتکارنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ جتنے بھی اچھے کام کیوں نہ کر لے، مساجدوں کو بنا دے اور مدارسوں کو بنا دے، اور حاجیوں کی خدمت بھی کیوں نہ کر لے، مسلمانوں کے ساتھ رحمی کا معاملہ بھی کیوں نہ کرے، لیکن ان کو اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر دے دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جلا دیے جائیں گے، کل مرنے کے بعد کوئی ان کے اچھے کام کام نہیں آئیں گے۔ انہی لوگوں کے اچھے کام مرنے کے بعد کارآمد ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، انہی کے دنیا کی اچھائیاں ان کے مرنے کے بعد بھی کارآمد ہوگی، مفید ہوگی۔ یہاں سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ غیر مسلم کوئی اچھا کام بھی کرے تو دنیا ہی میں اللہ اس کا بدلہ، اس کا جزا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ فرمایا کہ وہ لوگ مسجدوں کی تعمیر کی فکر کرتے ہیں کہ دیہات میں مسجد نہیں ہے، فلاں جگہ پر مسجد نہیں ہے، وہی لوگ تو مساجدوں کی فکر کرتے ہیں
جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں، اللہ کی عبادت گاہوں کی تعمیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو بہترین بدلہ بے شمار بے حساب اللہ ان کو اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مسجد بناتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے جو مسلمان ہو کر مسجد بناتے ہیں، اور یہ لوگ دونوں جہاں میں ہدایت سے سرشار ہوں گے۔ اور اللہ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ غیر اگر مسجد بنا دے تو اس کا کیا حکم ہوگا آخرت میں، اور ایک مسلمان مسجد بنائے تو اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کیسے اس کے ساتھ انعامات کی بارش فرمائیں گے۔ اور یہاں پر ہم کو ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی غیر آدمی آ کر مسجد بنانا چاہتا ہے، مسجد کے لیے کوئی مال دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ مال کو لینا جائز ہے؟ وہ تعاون مسلمان قبول کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شریعت کے اندر غیروں کا مال جو مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے دیتے ہیں، اس کا قبول کرنا اور اس کا لینا جائز ہے۔ اگر کوئی غیر مسجد بنا دے تو وہ مسجد شرعی بن جائے گی۔ اور فرمایا لیکن ان کا کوئی آخرت کے اندر حصہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بیت المقدس کے لیے عیسائی یہودی لوگ اپنا مال وقف کرتے تھے، اور ان کا وقف کرنا شریعت کی نظر میں درست ہے، اور آج کے لیے بھی درست ہے کہ کافر کا مال غیر کا مال مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تعمیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو وہی اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایک غیر کے لیے کوئی یہ کام آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو، لیکن ایک مسلمان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں لیے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 10 کے اندر فرمایا کہ اصل مسلمان اور حقیقی مسلمان اور بہترین مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہو۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے دوسری جگہ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہو، اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی فکر کرتا ہو۔ جو مسلمان، جو مومن بندہ غریب ہو، یتیم ہو، فقیر ہو، اس کی مدد کرتا ہو، تو یہی اصلی مسلمان ہے۔ جیسا کہ مہاجرین جب مکے سے ہجرت کیے اور انصار کی طرف آئے تو انصار نے ان کو اپنا سگا بھائی بنا لیا، ان کے ساتھ ایسے پیش کیا اپنے آپ کو کہ اپنا 2 گھر ہو تو 1 گھر ان کے لیے دے دیا، اگر 2 زمین ہو تو 1 زمین ان کے لیے دے دیا۔ ایسے اگر 2 کپڑا پہننے کے لیے ہو اور مہاجر کپڑے سے خالی ہو تو 1 اپنے لیے رکھ لیا، 1 ان کے لیے دے دیا۔ ایسے انہوں نے ان کی مدد کی، تو اللہ نے ان کے شان میں اور ان کی عظمت میں بیان فرمایا کہ یہی اصلی اور حقیقی مسلمان ہے۔ یہاں سے سبق ملا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ابھی مسلمان بنا ہے باطل فرقے سے دین اسلام کی طرف آیا ہو تو اس کے حالات ناموافق رہتے ہیں، ایسے حالات میں اس نو مسلم کی مدد کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پارہ 10 کے اندر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے اس کی فکر زیادہ نہ کرے۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ آج رہیں گی کل چلے جائیں گی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے،
میں اپنے اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کر لوں، انسان کو یہ فکر کرنا چاہیے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہو جانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اس کی فکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی خوشنودی کی بات ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اطاعت رسول پر اتباع سنت کا پابند ہو جائے، اور اتباع سنت کے لیے صلحاء، اولیاء، اتقیاء، علماء ربانیین کی مجلس میں جانا ہوگا۔ ان کی مجلس میں جانے سے اتباع سنت کی حقیقت پیدا ہوگی، اور اطاعت رسول، اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب وہاں سے وہ چنگاری پھوٹے گی تو ہمارے دل کے اندر ایمان کا چراغ جلے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع ہم کو میسر ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 10 کے اندر فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسا کرے، زیادہ نہ ہنسا کرے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نہ ہنسا کرے، بارہا نہ ہنسا کرے، کم ہنسا کرے۔ اور وہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی ہنستے تو آپ مسکراتے تھے۔ تو ہماری بھی عادت یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسکرائیں۔ کبھی کبھار انسان ہنس لے تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان کو کثرت سے ہمہ وقت ہنستے ہوئے دل لگی کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ نے یہاں پر فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، خوب رونے والے بنو، خوب اللہ سے ڈر کر اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔ یعنی کہ مفسرین نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہاں رونے سے مراد، کثرت سے رونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کو سوچ کر، انسان کی جو زندگی گزر گئی ہے اس غفلت والی زندگی کو سوچ کر اللہ کے سامنے روئے، اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور اس گزری ہوئی زندگی کی معافی اللہ سے کروا لے۔ یہ مطلب اللہ حضرات مفسرین نے بیان فرمایا۔ ایک انسان کو چاہیے کہ ڈرتے ڈرتے اللہ کی زندگی گزارے، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور خوب رونے والے بنے، اللہ سے خوب روتے ہوئے دعا مانگنے والے بنے۔ تو ہمارے اندر اللہ نے یہ صفت پیدا ہونا چاہتا ہے کہ ایک تو کم ہنسنے والے ہم بن جائیں، اور خوب رونے والے، خوب اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور پارے 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی آپ اگر استغفار کر لے، ان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعائیں کر لے، ایصال ثواب بھی اگر تم کر لے تو کوئی ثواب ان کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ انسان کی مغفرت کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے، اور انسان کے لیے ایصال ثواب کرنا اسی وقت کارآمد ہوگا اور اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب مرنے والا حالت اسلام پر مرا ہو، حالت ایمان پر مرا ہو۔ لہٰذا اے نبی آپ منافقین کے حق میں اور غیروں کے حق میں آپ نرمی میں آ کر ان کے لیے استغفار مت کریے، اور ان کے لیے دعائیں نہ کیجیے، ان کے لیے آپ مغفرت کی بات نہ کریں۔ ان کی مغفرت کا کوئی یہاں وعدہ نہیں، ان کے لیے مغفرت کا کوئی سر و سامان یہاں نہیں، اس لیے کہ انہوں نے حالت اسلام پر مرے نہیں ہیں، حالت ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ غیروں کے لیے شریعت میں اگر کوئی انسان استغفار کرتا ہو کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، یا پھر ایصال ثواب کرتا ہو، قرآن مجید پڑھ کر بخشتا ہو کہ وہ تو غیر تھا لیکن میرے پڑھنے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کو ثواب پہنچا دے، تو یاد رکھیے غیروں کے لیے ایصال ثواب کا کرنا اور ان کے لیے استغفار کا پڑھنا یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کے حق میں ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے، اور ان کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے۔
لہٰذا سب سے پہلے تو پارے 10 کے اندر اللہ نے ہمیں بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تعداد کے اوپر بھروسہ نہ کرے، اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے کہ فتح کا دینا، یعنی یہ کہ کامیابی کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ نے ہمیں بتائی 2 جنگوں سے، کہ ایک مسلمان بندہ جب اپنے ایمان پر ڈٹے رہے گا اور اجتماعیت، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے گی، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اور انسان کو چاہیے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے، تو اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ اور انسان کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی ہونی چاہیے، تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں پارے 10 میں یہ بتایا، اور بتایا کہ جو ہے ایک مسلمان 10 مسلمانوں کے برابر ہے، اور اللہ نے بتایا کہ کس کی مغفرت کے لیے کیا کیا جائے، کہ غیروں کے لیے مغفرت نہ کی جائے، یہ مسئلہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور ایک غیر آدمی اگر مسجد کی تعمیر کر دے تو اس کے آخرت میں کوئی حصہ رہے گا یا نہ رہے گا، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور ایک مسلمان اگر دنیا میں مسجد بنا دے تو دونوں جہاں میں اس پر اللہ کیسے انعامات سے نوازیں گے، یہ بھی بتایا۔ اور انسان زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور پارے 10 کے اندر یہ بھی بتایا کہ انسان کو کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 10 کے اندر ہم کو یہ پیغامات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔